بسم اللہ الرحمن الرحیم گائز، آئرلینڈ نے ایک نئی پالیسی متعارف کروائی ہے اور یہ آئرش جو سکیم ہے، اس نیو آئرش سکیم کے تحت آئرلینڈ نے یہ کہا ہے کہ ہر آنے والے شخص کو جو یہاں پہ آئرلینڈ میں اس سکیم کے تحت آئے گا اس کو 71 لاکھ روپیہ دیا جائے گا، جو پاکستانی 71 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ $80,000 وہاں پہ دیے جائیں گے ان کو، اور اس کے علاوہ باقی رقم جو تقریباً 3 سے 4 کروڑ روپیہ بنتی ہے، $80,000 کی اتنی رقم دی جائے گی، اور اس کے علاوہ ان کو وہاں پہ ریزیڈنٹ کارڈ بھی دیا جائے گا، اور وہاں پہ ان کو میرج کی تمام سہولیات دی جائیں گی۔ وہ وہاں پہ کسی بھی آئرش لڑکی کے ساتھ میرج بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ کس طرح سے پاسبل ہے، آپ کس طرح سے اس کے لیے اپلائی کریں گے، کون سی ڈیڈ لائن ہے، کتنی فیس ہے، اور اس سکیم کے لیے کون کون سے لوگ ایلیجیبل ہیں، اس تمام پہ ہماری یہ ویڈیو لازمی دیکھیں، اور اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ سب سے پہلے ہماری جو نوٹیفیکیشن ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں آئرش سکیم 2023۔ آئرلینڈ نے ایک نئی سکیم لانچ کی ہے۔ اس سکیم کے ذریعے وہ دنیا سے تمام جو فارن انویسٹر ہیں ان کو آئرلینڈ کے اندر لائے گا، کہ جو لوگ آئرلینڈ کے اندر آ کے انویسٹمنٹ کریں گے، بزنس کریں گے، رینوویشن کریں گے۔ آئرلینڈ ایک چھوٹا سا ایک جزیرہ ہے جو انگلینڈ کے ساتھ لگتا ہے۔ انگلینڈ جو ہے وہ بیسکلی جو یونائٹڈ کنگڈم ہے وہ 3 حصوں پہ مشتمل ہے، انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور ویلز ہے، اور اس کے لاسٹ پہ جو ہے وہ نارتھ آئرلینڈ ہے، اور نارتھ آئرلینڈ کے ساتھ یہ ایک کنٹری ہے جس کا نام ہے آئرلینڈ۔ تو آئرلینڈ ایک جزیرہ ہے، اس کے اپنے بھی بے شمار جزیرے ہیں، جس طرح ملیشیا، انڈونیشیا، ان ممالک کے ساتھ کافی جزیرے ہیں، اس طرح آئرلینڈ کے اپنے جزیرے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں بزنس اور انویسٹر لوگ چاہیے ہیں۔ اس سکیم کے لیے آپ کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ان کی جو پالیسی ہے وہ پالیسی یہ ہے کہ ایک بزنس پالیسی، آپ کے پاس ایک بزنس پلان ہونا چاہیے کہ آپ یہاں پہ آ کے بزنس کریں گے، پراپرٹی بائی کریں گے، اس کی رینوویشن کریں گے، اور یہاں پہ پراپرٹی کو آپ تمام طریقے سے مینج کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو یہ سکیم کی جتنے بھی بینیفٹس ہیں وہ آپ کو دیے جائیں گے۔ ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کی جو ایج ہے وہ کم سے کم 18 سال سے زیادہ ہونی چاہیے اور 65 سال سے کم ہونی چاہیے، تبھی آپ اس سکیم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز کہ آپ کا کوئی بھی کرمنل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس وقت آپ اپلائی کریں گے اس سکیم کے لیے آپ کو اپنی پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ پرووائڈ کرنی پڑے گی۔ آپ کا فزیکل فٹنس ہونا ضروری ہے، آپ کی ایک فٹنس رپورٹ یا آپ کی فٹنس جو ہے فزیکل فٹنس آپ کی یہ ہونا لازمی ہے۔ آپ کے ایجوکیشن یا ورک کے جو ڈاکومنٹس ہیں یا کوئی بزنس اگر آپ کر رہے ہیں ان کے رجسٹریشن کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ جو ورک یا بزنس کرتے ہیں اس کا ایکسپیرینس یا اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کی ایکسپرٹیز ہیں کسی بھی فیلڈ میں، وہ آپ کی برتھ سرٹیفکیٹ، کریکٹر سرٹیفکیٹ اور ایکسپیرینس لیٹر، یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں کہ جو آپ کو اس اپلیکیشن کو فائل کرنے کے لیے درکار ہوں گے۔ اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ آپ کو 71 لاکھ دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ آپ کو $80,000 وہاں پہ دیے جائیں گے، جو پاکستانی 3 سے 4 کروڑ روپے بن رہا ہے۔ اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 30 اگست ہے، آپ 30 اگست تک اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ ابھی اگست کا مہینہ ہے، اسی ماہ کے آخری تاریخ تک آپ اس سکیم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب اس سکیم کے لیے اپلائی کرنے کے بعد آپ کو وہاں سے اپروول آئے گا۔ اس کے لیے آپ نے اپنا بزنس پلان ان کو دینا ہوتا ہے، اپنی اسٹیٹمنٹ، ساری چیزیں اپروول دینا ہوتا ہے کہ آپ فائنینشلی اتنی اسٹرانگ ہیں کہ آپ وہاں پہ جا کے پراپرٹی، سب سے پہلے آپ نے جا کے وہاں پہ پراپرٹی کو بائی کرنا ہے، اور مختلف یہ جو ان کے
آئرلینڈ کے جو اپنے جزیرے ہیں، آئی لینڈ ہیں، ان جزیروں پہ پاپولیشن بہت کم ہے اور وہاں پہ کنسٹرکشن بھی بہت پرانی ہے. سو 92 93 یا 94 سے پہلے کی جو کنسٹرکشن ہے وہاں پہ اولڈ بلڈنگ ہیں. ان اولڈ کنسٹرکشن کو، ان مکانوں کو آپ نے خریدنا ہے. خریدنے کے بعد ان کی آپ نے ڈیکوریشن کرنی ہے، ان کو آپ نے تیار کرنا ہے، اور ان کو بالکل آپ نے جو اماؤنٹ آپ کو دی جائے گی وہ اماؤنٹ آپ نے ان مکانوں پہ لگا کے ان مکانوں کو تیار کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو بینیفٹس دیے جائیں گے وہاں پہ. آپ کو یہ بینیفٹس دیا جائے گا، آپ وہاں پہ شادی کریں، اپنی فیملی وہاں پہ بنائیں، جس سے تاکہ وہ آئرلینڈ بھی ڈیولپ ہو، وہاں پہ کنسٹرکشن ڈیولپ ہو، وہاں پہ ایک فیملی سسٹم ہو. اور اس کے علاوہ تاکہ جو آئرلینڈ ہے وہ اپنے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو بڑھانا چاہتا ہے کہ جو اوورسیز جو فارنر انویسٹر یہاں پہ آتے ہیں اس سے یہاں پہ کنسٹرکشن بھی ہوگی، یہ ایریا ڈیولپ بھی ہوگا. اس کے علاوہ یہاں پہ شادی کریں گے، ان کی فیملی ہوگی، تو یہاں پہ پاپولیشن بھی ان آئی لینڈ پہ بڑھے گی. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم ان کو یہاں پہ ریزیڈنسی دیں گے، یہ یہاں پہ پرمنٹ رہیں گے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ لوگ جو وزٹر ہیں، جو انٹرنیشنل وزٹر ہیں، وہ پوری دنیا سے آئرلینڈ میں جس وقت آئیں گے تو وہ لازمی ان آئرلینڈ پہ جائیں گے. تو اس طرح سے ہمارا جو آئرلینڈ کا ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی ڈیولپ ہوگا. اس کے بعد وہاں پہ ایلوکیٹ کریں گے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو، اس کو بھی پروموٹ کریں گے. اس کے علاوہ وہاں پہ ان آئرلینڈ پہ آبادی پاپولیشن ہونے کی وجہ سے وہاں پہ فشنگ کا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی سیٹ اپ ہو جائے گا. جو بلو اکانومی ہے وہ بھی گروتھ کرنا شروع ہو جائے گی. اس طرح سے جو ایک آئرلینڈ کی جی ڈی پی ہے وہ بہت ہی تیزی سے بوسٹ کرے گی، کیونکہ صرف آپ کو جو یہ سمندر ہے، یہ جو آئی لینڈ ہے، ان کے قریب ہونے کی وجہ سے آپ کو ملٹیپل بینیفٹس ہوتے ہیں. سو وہاں پہ پاپولیشن ہونے کی وجہ سے، ان پاپولیشن کی وہاں پہ گروتھ ہونے کی وجہ سے ٹورزم ڈپارٹمنٹ، فشنگ ڈپارٹمنٹ، فارسٹ، اور اس کے علاوہ جو بلو اکانومی ہے، جتنی بھی ٹریڈنگ ہے وہ بڑھے گی ان تمام جزیروں کے اندر. سو اس طرح سے آئرلینڈ کی جو فوکس ہے، جو مین سینٹر ہے ڈبلن ہے، یا جو مین ڈیولپ علاقے ہیں، ان پہ جو پاپولیشن کا پریشر ہے وہ وہاں سے کم ہوگا. اس کے علاوہ مختلف لوگ یہاں سے ان آئی لینڈ کے اندر بھی شفٹ ہوں گے، جس سے پاپولیشن کا جو پریشر ہے ڈبلن کے اندر وہ بھی کم ہوگا. اس طرح سے پاپولیشن بھی ڈیوائڈ ہوگی، اور جو وزٹر ہیں وہ صرف ڈبلن کے نہیں بلکہ ان آئی لینڈ کی وجہ سے دنیا کے زیادہ سے زیادہ لوگ آئرلینڈ کے اندر آئیں گے. کیونکہ آئرلینڈ کے ساتھ ایک سائڈ پہ فرانس لگتا ہے، جرمنی، فرانس، سوئٹزرلینڈ، یہ کنٹری لگتے ہیں، ایک سائڈ پہ یونائٹڈ کنگڈم ہے. سو ایسا کرنے کی وجہ سے جو برٹش ہیں وہ بھی آئرلینڈ کے ان جزیروں میں آئیں گے. اس کے علاوہ جو فرانس، جرمنی، سوئٹزرلینڈ، یہاں پہ جو وزٹر آتے ہیں وہ بھی یہاں سے ہونے کے بعد لازمی آئرلینڈ کے ان جو جزیرے ہیں، آئی لینڈ ہیں، ان پہ جائیں گے. اس طرح سے کنٹری اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اور جتنے بھی انویسٹر ہیں باہر سے آئیں گے، یہ اپنے ساتھ ایک ہیوی اماؤنٹ لے کے آئیں گے. یہاں پہ آنے کے بعد وہ انویسٹمنٹ کریں گے، جس کی وجہ سے یہاں کی جی ڈی پی، یہاں کی کنسٹرکشن، تمام ڈپارٹمنٹ، تمام سیکٹر کو بینیفٹس ہوگا.